خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: آمن ایمان لائے، الرسول رسول، بما ساتھ اس کے جو، انزل نازل کیا گیا، الیہ طرف اس کے، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور سارے مومن، کلن سارے کے سارے، آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، لا نہیں، نفرق ہم فرق کرتے، بینا درمیان، احد کسی ایک کے، من رسولہ اس کے رسولوں میں سے، وقالو اور انہوں نے کہا، سمعنا سن لیا ہم نے، وَأَطَعْنَا اور اطاعت کی ہم نے، غفرانک تیری بخشش، ربنا اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ اور طرف تیرے، المصیر لوٹنا ہے، پلٹنا ہے۔ اب تفسیر پہ آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جن کی بہت فضیلت آتی ہے احادیث میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملی، ان میں سے ایک سورۃ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات بھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے معراج کے موقع پر، تو اس وقت یہ 2 آیتیں بھی آپ کو دی گئی تھیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس سورت کی آخری آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص خزانے سے عطا کی گئیں۔ کہاں سے عطا کی گئیں؟ ایک خزانے سے جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور یہ آیات آپ کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں۔ پھر یہ کہ ان آیات کے آخر میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آمین کہا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے، اس کو یہ کافی ہو جاتی ہیں، یعنی اس کی حفاظت کے لیے۔ اس کے اس پڑھنے کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ چلیے اب یہ آیتیں پڑھتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ رسول اس چیز پر ایمان لائے جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، اور سارے مومن،
کلن سارے کے سارے آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. اور انہوں نے کیا کہا؟ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے. اور ایمان لا کر کیا کہا؟ وقالوا سمعنا واطعنا، بولے ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، ہم بات مانیں گے. غفرانک، تیری بخشش چاہیے، یعنی پچھلی زندگی میں ہم سے جو غلطیاں جو خطائیں ہو چکی اللہ تو ہم کو معاف کر دے. ربنا، اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف لوٹنا ہے، واپسی تو تیری ہی طرف ہے، مر کے تو تیرے ہی پاس آنا ہے. کچھ یاد کیجئے سورت کا بالکل ابتدائی حصہ. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور اس کی شرط کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. وہاں اس کتاب سے ہدایت پانے کے لیے پہلی خصوصیت جو بتائی گئی تھی وہ ایمان بالغیب تھا، اور اسی کی تفصیل سورت کے آخر میں. وہاں اشارہ تھا، یہاں ڈیٹیل ہے کہ ایمان بالغیب کیا ہوتا ہے، کس ایمان بالغیب کی بات ہے، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. وہاں آپ کو ایک بات بار بار یاد دلائی گئی تھی کہ متقی وسیع نظر ہوتا ہے، وسیع قلب ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی تعصب نہیں ہوتا، اس کے اندر تنگ دلی نہیں ہوتی. لہذا وہ صرف ظاہر نظر آنے والی چیزوں کو ہی نہیں مانتا بلکہ غیب پر بھی ایمان رکھتا ہے. دیکھیں نا، جو تنگ دل ہوگا وہ تو صرف 2 اور 2 4 کو مانے گا، اس کے سامنے 2 اور 2 5 نہیں ہو سکتے، وہ ریجڈ ہوگا. لیکن مومن وسیع نظر ہوتا ہے، اس کی نظر میں بصیرت ہوتی، وہ صرف ظاہر میں نہیں دیکھتا، پردے کے پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے. اور یہ دیکھنا ایمان کا دیکھنا ہے. اور یہاں سورت کے اختتام پر کیا بتا دیا گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے ایمان لا کر یہ واضح کر دیا کہ ہم یہ سب کچھ مانتے ہیں. اور خاص طور پر شروع میں کہا گیا تھا یؤمنون بالغیب، بیچ میں بہت سے احکامات دیے، آخر میں پھر اس کی تکرار کے بعد کہا سمعنا و اطعنا، ہم نے اس صورت میں آنے والے تمام احکامات سن لیے. سنے تھے، ہم تو مانتے بھی نہیں کہ ہم نے سنا ہے. اور صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پریشانی ہوئی کہ ہماری پکڑ ہو جائے گی تو اس وقت کہا کہ آپ کو سمعنا و اطعنا، انہوں نے فوراً ہی کہہ دیا. لیکن ہم سن کے بھی سنتے نہیں، مشکل یہ ہے. سمعنا، ہم نے سن لیا جو کچھ اللہ پاک نے ان 286 آیات میں 286 آیات میں ہم کو بتایا اس سورۃ البقرہ میں، سب کچھ سن لیا ہم نے. اب ہم کریں گے کیا؟ یہود کی طرح یا ایمان والوں کی طرح؟ یہود نے کیا کہا تھا؟ سمعنا و عصینا، ہم نے سن لیا، ماننا کوئی نہیں. ہم نے ذرا دل ٹٹولے اپنے، کیا سوچتے ہیں ان سب باتوں کے بارے میں جو آپ سن چکے؟ اقسام بر بہت سی سن چکے. ہم نے سن لیا، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اطعنا، ہم اب اطاعت کریں گے، اب ہمیں عمل کرنا ہے. ہم ان لوگوں کی طرح نہیں جو تعصب برتتے ہیں، صرف اپنے رسولوں کو مانتے ہیں، صرف اپنی کتابوں کو مانتے ہیں اور دوسرے انبیاء کا انکار کرتے ہیں. نہیں، ہم تو کسی کے درمیان فرق بھی نہیں کرتے. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے.
سب کو رسول مانتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو تفصیل بتائی گئی وہ کیا ہے. آمن الرسول، کتنا خوبصورت آغاز ہے نا، کہ بتانے والا سب سے پہلے خود ایمان لا رہا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ صرف مومن ایمان لائیں، بلکہ آمن الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے. کس چیز پر؟ اس پر بما انزل الیہ، جو آپ کی طرف نازل کی گئی. ہر وہ چیز جو آپ کی طرف نازل کی گئی. سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی ہم نے کہا تھا نا، والذین یؤمنون بما انزل الیک، الیک سے مراد کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ پیغمبر خود ایمان لائے جو آپ کی طرف آپ کے رب نے اتارا تھا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، کیونکہ جب تک بتانے والا خود پوری طرح کنونسڈ نہ ہو، خود ایمان نہ رکھتا ہو، خود اس کا شرع صدر نہ ہو، خود اس بات کی تصدیق نہ کرتا ہو جو وہ دوسروں کو بتا رہا ہے، تو اس کے بتانے میں بھی وہ کنونسنگ پار نہیں ہوتی، تاثیر نہیں ہوتی. تو قول اور فعل کا تضاد جو ہے یہ بہت ناپسندیدہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کہ انسان کہے کچھ کرے کچھ. یا دوسروں کے لیے تو جیسے یہود کے بارے میں آیا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، ان کے علماء یہی کر رہے تھے نا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی کیا بتائی گئی کہ جو آپ کی طرف اتارا گیا اس کو پہلے آپ نے خود مانا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور سارے مومن وہ بھی ایمان لے آئے. کلن، سارے کے سارے، آمنا ایمان لائے. کس چیز پر؟ باللہ، سب سے پہلے اللہ پر. اب یہ ایمان کی تفصیل ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ایمان مفصل. کلن آمن باللہ، سب ایمان لائے اللہ پر. وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر. وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر. ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر. یہاں 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا، 2 چیزیں یہاں ذکر نہیں کی گئیں. ایک تو آخرت کی بات اور ایک تقدیر کی بات. جب ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ اچھی بری تقدیر، انسان کو ملنے والی بھلائی برائی سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر بھی میں ایمان لاتا ہوں. ان 2 کا تعلق بھی ایمان بالغیب ہی سے ہے. لیکن یہاں خاص طور پر جن چیزوں کا ذکر کیا گیا اس کا تعلق ہدایت سے ہے. ان میں ایک لنک ہے. آپ دیکھیے ہمارے پاس ہدایت کیسے پہنچی؟ اللہ تعالی کی طرف سے آئی، آمن باللہ. کس کے ذریعے آئی؟ وملائکتہ، کیا لے کر آئے؟ وکتبہ، کس پر لائے؟ ورسلہ. تو اگر یہاں یہ بھی ذکر کیا جاتا والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت، تو آپ دیکھتے کلام کا حسن ختم ہو جاتا. اس کی یہاں ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہاں موقع نہیں ہے اس کا. اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نہ زائد کی ہے اور نہ کوئی اہم بات چھوڑی ہے. ہر چیز کی ایک حکمت ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے چھوٹے دماغ ہونے کی وجہ سے وہ نہ سمجھ سکیں. تو کوئی شخص بھی عمل کر نہیں سکتا، کسی کا بھی عمل بدل نہیں سکتا جب تک اس کے ایمان کے اجزاء پورے نہیں ہوتے. مثلا ان میں سے اگر کوئی شخص کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دے، یا ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے کسی حصے کا بھی انکار کر دے، تو بات بگڑ جائے گی. مثلا اللہ تعالیٰ پر ایمان تو ہے، فرشتوں پر بھی ہے، لیکن کہ میں جبریل سے عداوت رکھتا ہوں. جیسے پیچھے آپ نے پڑھا من کان عدوا لجبریل، یہود کہتے تھے ہماری جبریل سے دشمنی ہے.
تو کام خراب ہو جائے گا، ایمان میں رکھنا ہو جائے گا، سوراخ ہو جائے گا۔ اسی طرح وکتبہ، اگر کوئی کہے میں سب کتابوں کو مانتا ہوں سوائے قرآن پاک کے، تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ ورسلہ، اگر کوئی شخص سب رسولوں کو مانے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں یہود و نصارہ میں سے جو اللہ کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، لیکن ایک رسول اور ایک کتاب کو نہیں مانتے، جس کی وجہ سے وہ ہدایت سے بہت دور ہیں۔ وہ اس عظیم ترین خزانے سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہ گئے، حالانکہ یہ کتاب جو ہمارے پاس ہدایت کے لیے آئی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ان تمام کتابوں کا لیٹسٹ اور کمپلیٹ ایڈیشن تھا، کیونکہ پچھلی کتابوں کے تو صرف ترجمے باقی ہیں، اصل تو باقی ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا پیغام جو مختلف طریقوں سے انہوں نے ڈسٹارٹ کر دیا، ضائع کر دیا، بدل دیا، ان سب کا ایک مکمل ترین ورژن اس کتاب کی شکل میں آیا۔ اب اگر کوئی شخص ادھوری چیزوں کو لے کر بیٹھا ہوا ہے اور مکمل چیز کو نہیں لے رہا تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ ہدایت سے دور رہے، وہ اس خزانے سے دور رہے۔ لیکن اہل ایمان نے کیا کیا؟ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا۔ وسیع النظر، وسیع القلب، وسیع ذہن کے مالک، کھلے دل کے لوگ جن کو ماننے میں کچھ بھی مشکل نہیں۔ اچھا، رسولوں میں فرق کیسے ہوتا ہے؟ مثلا کسی کو اللہ کا رسول مانا جائے اور کسی کو مانا ہی نہ جائے، ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کے درجہ نبوت میں فرق کیا جائے، کیونکہ نبی ہونے میں تو سب برابر ہیں، لیکن یہ جو بات ہے کہ بعض پر فضیلت رکھتے ہیں، تو اس میں اور اس بات میں کنٹرڈکشن نہیں، کیونکہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ان کے اعمال اور ادوار کے اعتبار سے ان میں فضیلت تو ہے، لیکن ایمان لانے کے اعتبار سے کسی میں بھی کوئی فرق نہیں، کیونکہ پیچھے آپ پڑھ چکے نا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اور پھر بین احد، احد تو ہوتا ہے ایک، تو بین احد کیا ہو گیا؟ بین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ درمیان، تو درمیان تو دو چیزوں کے ہوتا ہے، ایک کا کیا مطلب ہوا؟ بات یہ ہے کہ احد کا لفظ سنگولر بھی ہے پلورل بھی، اس کی جمع نہیں ہوتی۔ اگر جمع یوز کرنا تو احد ہی یوز کرنا پڑے گا، یہ زبان کا ایک چھوٹا سا اسلوب ہے۔ اچھا، پھر ایک کا جمع کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ایکوں تو نہیں ہوتا نا، لیکن اگر جمع بھی یوز کرنا ہو تو اس کے لیے بھی احد، عربی میں یہ گنجائش ہے کہ احد کے اندر جمع بھی ہے، یعنی سارے پیغمبروں میں سے کسی ایک کو بھی الگ نہیں کرتے، کیونکہ وہ ایک اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو یہ لوگ الگ کر دیتے ہیں، لیکن اہل ایمان الگ نہیں کرتے، وہ ان کو بھی مانتے ہیں۔ وقالو، اور ماننے کے بعد کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ سمعنا، ہم نے سن لیا، ذالک الکتاب، سن لی، اور اب ہم کیا کریں گے؟ وَأَطَعْنَا، اور ہم اطاعت کریں گے۔ لیکن اطاعت اتنا آسان کام نہیں ہے، چلتے وقت انسان پھسلتا ضرور ہے، آپ جتنا مرضی نیت اور ارادہ رکھیں، لیکن جو بھی چلے گا وہ گرے گا ضرور۔ یا تو آپ بیٹھے رہیں، لیکن یہ تو ممکن نہیں، جب آپ نے قرآن پڑھ لیا تو چین سے تھوڑی بیٹھ سکتے ہیں کہ بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی واقعی سچے دل سے، کھلی آنکھوں سے، بغیر تعصب کے اس کتاب کو پڑھتا ہے تو پھر وہ بیٹھ نہیں سکتا، وہ ڈل اور نل ہو کے نہیں زندگی گزار سکتا، وہ بے مقصد اور بے معنی زندگی نہیں گزار سکتا، وہ ادھر ادھر مارا مارا نہیں پھر سکتا، وہ اپنے آپ کو ضائع نہیں کر سکتا، وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرتا ہے۔ قرآن تو دلوں کی زندگی ہے، اور جب زندگی آتی ہے کسی میں تو ایک موومنٹ آتی ہے نا،
ایک حرکت پیدا ہوتی. قرآن تو دلوں کو روشن کرتا ہے. جب روشنی آتی ہے تو آپ کی آنکھیں کھل جاتی. پھر آپ اٹھنے کی کرتے ہیں, کچھ کرنے کی کرتے ہیں. اور جب آپ کرنے کے لیے چلتے ہیں تو گر پڑتے ہیں, پھسل جاتے ہیں. پھر آپ پریشان ہوتے ہیں, اب کیا کریں, اب تو اتنے گناہ ہو گئے, کوئی فائدہ نہیں. نہیں, مایوس نہ ہو. یہاں مایوسی سے بچایا گیا ہے. آپ سب کو ایک پریشانی ضرور ہوگی. پوری سورۃ البقرہ گزر گئی, ابھی تک تو میرے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. کبھی خیال آیا ہی ہوگا, بہت آتا ہے نا. لیکن کیا اس خیال کا آنا بھی تبدیلی نہیں ہے؟ پہلے کیوں نہیں آتا تھا؟ قرآن پڑھنے سے پہلے تو ہم میں سے اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں, جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, کوئی خرابی نہیں ہم میں. لیکن جو قرآن پڑھتے ہیں تو آئینہ نظر آتا ہے, اف یہ غلطی بھی کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں. تو قرآن بنیادی طور پر آپ کی مدد کرتا ہے دلدل سے باہر آنے میں, گناہوں کو چھوڑنے میں. یہ نیکیوں کا ایک سفر ہے, یہ منزل کی طرف لے جاتا ہے. اور ہم نے دعا بھی تو یہی مانگی تھی نا, اہدنا الصراط المستقیم. تو کیا مانا آتا ہے ہدایت میں؟ رستہ دکھانا, پھر چلانا, پھر منزل تک پہنچانا. کہ اللہ ہم کو منزل تک پہنچا. اس کے لیے پھر حل کیا ہے؟ جب گر پڑے تو حل کیا ہے؟ گرے رہیں, پھسل جائیں تو پھسلے رہیں, غلطیاں ہو جائیں تو کرتے رہیں, مایوس ہو جائیں اور بگڑ جائیں. نہیں, معافی مانگ لیں. اور پھر آپ دیکھیں مصدر ہے غفران, اور جب مصدر اس طرح استعمال ہوتا ہے بغیر کسی فعل کے, مانگا کچھ نہیں, صرف کہہ رہے ہیں غفران, بخشش بخشش بخشش. یہ ایک اضطراب کو ظاہر کرتا ہے, ایک بے چینی کو ظاہر کرتا ہے. یعنی بندے کی فل کنسنٹریشن اس بات پر ہے کہ بخشش چاہیے. وہ چاہیے بھی کوئی نہیں کہہ رہا, وہ بخش دے بھی نہیں کہہ رہا, دے کا لفظ بھی نہیں بول رہا, وہ صرف کیا کہہ رہا ہے؟ بخشش. جب بہت پیاسا ہوتا نا انسان تو یہ نہیں کہتا مجھے پانی دے دو, کیا کہتا ہے؟ پانی. جس بندے کے اندر اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے, میں گناہگار ہوں, میرا کیا ہوگا, میں بار بار پھسل جاتا ہوں, مجھ سے پھر غلطی ہو جاتی, میں نے تو پچھلی زندگی میں بہت غلطیاں کی ہیں, بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں, بہت ظلم کیا ہے, میرا کیا ہوگا, میں چاہتا تو ہوں کہ نیک بن جاؤں, لیکن کیسے؟ تو اس کے لیے کیا ہے؟ غفرانک, غفرانک, تیری بخشش, تیری توجہ, تیرا بننا چاہتا ہوں, تو ڈھانپ لے, تو معاف کر دے. ربنا, اے ہمارے رب. آپ دیکھیے کہ عام دعاؤں میں کیا آتا ہے؟ ربنا اغفر لنا, پہلے ربنا آتا ہے پھر دعا آتی ہے. یہاں کیا انداز ہے؟ پہلے طلب ہے پھر ہے ربنا, ہے نا سٹائل فرق. غفرانک ربنا, بہت خوبصورت انداز ہے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, اور تیری ہی طرف واپسی ہے, تیری طرف تو آنا ہے, تجھ سے بھاگ کے کہاں جا سکتے ہیں. قرآن پاک میں سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جنوں اور انسانوں کے گروہ, یا معشر الجن والانس ان استطعتم, اگر تم میں استطاعت ہے, اگر تم کر سکتے ہو, ان تنفذوا, کہ تم بھاگ نکلو, بھاگ جاؤ کہیں, من اقطار السماوات والارض, آسمان و زمین کے کناروں سے, فانفذوا, بھاگ دکھاؤ, بھاگو تو, لا تنفذون, نہیں بھاگ سکتے, الا بسلطان, مگر بڑا زور چاہیے,
بڑی قوت چاہیے. آپ دیکھیں کہ آپ اگر یہ چاہیں کہ کہیں زمین کا کنارہ ملے آپ کو اور آپ وہاں سے چھلانگ لگائیں کسی اور پلانٹ پہ، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ نمبر 1 تو کنارہ ہی نہیں ملے گا. اللہ نے اس کو بنایا ایسا کہ آپ چلتے جائیں، جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ جائیں گے، کنارہ ہی نہیں ملے گا. نمبر 2، اگر آپ کنارے کے بغیر نکلنا چاہیں، جیسے اسپیس شٹل نکلتی ہے، تو کبھی اٹھتے ہوئے دیکھا اس کو کس طرح نکلتی ہے؟ وہ زمین کا جب مدار وہ چھوڑتی ہے اور چاند میں داخل ہوتی ہے تو اس کا اٹھنا آپ نے دیکھا کبھی؟ کتنا زور اور کتنی قوت اور کتنی انرجی چاہیے ہوتی ہے جب وہ زمین سے اٹھ کے دوسری طرف جاتی. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ نکل تو سکتے ہیں، زمین سے نکل سکتے ہیں، آسمان سے نہیں نکل سکتے. یعنی زیادہ سے زیادہ ہم کیا کریں گے؟ زمین سے اٹھ کے آسمان کی طرف چلے جائیں گے. تو اس سے کیا فائدہ؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو زمین میں اور جو آسمان میں. زمین سے نکل کے بھاگو گے بھی، یہاں سے نکل کے چاند پہ جا بیٹھو گے تو چاند بھی اللہ کا ہے، وہاں پکڑ لے گا. مریخ پہ جاؤ گے وہاں بھی پکڑ لے گا. کہاں جاؤ گے؟ ہے کوئی راستہ، کوئی گوشہ، کوئی جگہ جہاں اللہ کی ذات نہ ہو، جہاں اس کی پکڑ سے چھوٹ سکو اور بچ سکو؟ کوئی نہیں. تو پھر بھاگنے کی کوشش نہ کرو، نافرمانی نہ کرو. کیا کرو؟ پلٹ آؤ. توبہ کس چیز کا نام ہے؟ پلٹ آنے کا. اللہ بہت غلطیاں کر لی، بہت نافرمانیاں کر لی، بہت ظلم کر لیا اپنی جان پہ بھی اور دوسروں کے اوپر بھی. اب مجھے معافی چاہیے، غفرانک، تیری معافی چاہیے، تجھ سے چاہیے، تو نظر کرم فرما. اور غفرانہ کا لفظ غافارہ سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ دینا، چھپا دینا. اللہ ہمارے قصور چھپا دے، ہمارے گناہوں کی گندگی کا ڈھیر چھپا دے، کسی کو نظر نہ آئے، کوئی اور نہ دیکھ لے، کسی کو نہ پتا چلے. کیونکہ انسان جب چھوٹی سی غلطی بھی کرتا ہے یا کوئی بڑی غلطی کرتا ہے تو فوراً کیا کرتا ہے؟ اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا بچے جب کبھی کچھ توڑ دیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ چھپے پھرتے ہیں. اور آپ بازو کا ڈھونڈتے کدھر گیا بچہ، مل کیوں نہیں رہا، تو کسی دروازے کے پیچھے چھپا ہوا. اس وقت آپ سوچتے ہیں، سینس کرتے اس نے کچھ کیا ہے، تب یہ چھپ رہا ہے. پھر آپ پوچھتے کیا کیا ہے، تو کہتا ہے گلاس ٹوٹ گیا. تو بالکل اسی طرح انسان کی بھی یہ فطرت ہے کہ غلطی کرنے کے بعد کیا چاہتا ہے؟ اس غلطی کا پتہ نہ چلے کسی کو، چھپ جائے یہ. تو اللہ تعالیٰ سے پھر کیا مانگتا ہے؟ اللہ ڈھانپ دے، غفرانک، ڈھانپ دے، معاف کر دے، ہمارے قصور چھپا دے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، واپسی جو تیری طرف ہے، آنا جو تیرے پاس ہے، پوچھ جو ہوگی، حساب جو ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.